معاویہ ابن ابی سفیان مسلمانوں کی حکومت کے خلیفہ کی حیثیت سے حکومتی مسند پر جانشین تھا اور امام حسن ابن علی علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے عہد نامے کی کسی ایک شرط پر عمل نہیں کرتا تھا۔ حکومت کا وراثتی نہ ہونا اور امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جان کا تحفظ اس عہد نامے کی دو بنیادی شرطیں تھیں۔ جس بادشاہت کا حصول خاندان ابی سفیان کا خواب تھا، اسے پانے کے لیے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی حکومت کی راہیں ہموار کر دیں اور اپنے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے امام علیہ السلام کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا اور اسی خاطر ایک مناسب موقع کے انتظار میں تھا کہ کب انہیں اپنے راستے سے ہٹا سکے۔ تاریخ کی گواہی کے مطابق آخر کار ایک پیچیدہ سازش کے تحت زوجہ امام جہدہ کے ہاتھوں انہیں زہر دلوانے میں کامیاب ہو گیا اور کوفہ کے اطراف کے دیہات میں سے ایک لہقہ نامی گاؤں میں کھیتی باڑی کرتے رہے۔ مختار ثقفی اپنی عقل اور دل کے درمیان ایک شدید جنگ کے مابین تلوار کو غلاف میں رکھے رہے۔ لہقہ سن 60 ہجری۔ مختار جاگو مختار۔ یہ ہو لاخاب کب تمہاری جان چھوڑیں گے مختار؟ میرا جگر جل رہا ہے عمرہ، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سنا، میں نے کہیں سے یہ نہیں سنا کہ گھوڑے کے ہاتھ پاؤں باندھنے سے وہ چلنے کا ڈنگ سیکھ جاتا ہے۔ تم گھڑ سوار نہیں ہو ضربی، تم نے سرداری نہیں کی ہے۔ ضربی آپ کے صدقے میرے آقا، بتاؤ تاکہ تمہارا نوکر بھی سیکھ جائے۔
اگر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور پھر اسے چلاؤ تو اسے عادت ہو جائے گی کہ شتر موڑ کی طرح نہ چلے اور اپنے سوار کا دل نہ توڑے. اس کی ماں چیخ چیخ کر مر جائے گی. ہو گیا. بہت خوب سیکھے ہو سر بھی. جی ہاں، سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پہ اور سیدھا پاؤں الٹے پاؤں پہ باندھنا ہے. تسمہ بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ایک قاعدے پہ ہونا چاہیے. دیکھو کیا خوب دل لبھا رہا ہے، قد بھی خوب اونچا ہے. کہاں کہاں اڑنے کا کتنا شوق ہے اسے. ضربی آج سے اسے دلدل پکارنا. دلدل؟ عرب کے شاہ سوار کا گھوڑا علی کا. کیا گرا قدر نام ہے دلدل. یہ لو، ہر روز اس کے ساتھ مشق کرنا. شاباش شاباش بیٹے، حبول صاحب کو تازہ دم کر دیا تم نے. اسے مت ڈراؤ، میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا وحشی رہے. اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے تو غروب آفتاب تک اس گھوڑے کے ساتھ لگے رہیں گے. دلدل گھوڑا نہیں ہے عمرہ، اژدہا ہے. دیکھو تو اسے. میں آج تک سوچتی تھی کہ فقط تمہاری تلوار سے مجھے حسد کرنا چاہیے مختار، مگر آج میں سمجھ گئی کہ نہیں، عمرہ کے اور بھی رقیب ہیں. تمہاری مد مقابل تو ام ثابت ہے. مختار اپنی تلوار اور گھوڑے کے بغیر مختار نہیں، پرند اڑانے والا پتلا ہے. جاؤ ذرا منہ ہاتھ دھو لو، اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر لو. بھول گئے آج رات ہمارے پاس مہمان آ رہے ہیں. ضربی، دلدل کا سر پکڑو. تاکہ گونگے اور اندھے ہو جائیں علی کو برا کہنے والے. ادھر آؤ جوان، اس نظر بد سے حفاظت کی دعا کو تم بازو پہ باندھو. کوفیوں کی نظریں کتوں کی سی ہیں. جانتا ہوں کہ اس گندے نفس اور کتے کی آنکھوں والے کے خوف سے میرے اور دلدل کے لیے فکر مند ہو. عمر سعد عین نجاست اور نحوست ہے. خدا کی قسم، جب سے میں نے بانو سے سنا ہے کہ عمر سعد آج یہاں مہمان بن کر آ رہا ہے تو کم از کم 10 دفعہ الرحیم کا ورد کیا. خدا ہی اس کے شر سے بچا سکتا ہے. کاش کسی طرح ان لوگوں کو ٹال دیتی تم. خدا جانتا ہے کہ اس بغیرت کے خون کا کتنا پیاسا ہوں میں. چاچا جان مدد کیجیے، میرا جگر جل رہا ہے. چاچا جان جاؤ اور خدا کا شکر کرو کہ تمہاری زبان سے گرا اٹھا لی گئی.
अली के नाम ने तुम्हें बचा लिया। मत जाइए चाचा जान, एक घूंट पानी दे दे मुझे। ये पानी किसी और का है मुख्तार, मेरा नहीं है। किसका है? अली के बेटे हसन मुश्तबा का। उन्हें जहर दे दिया गया। ये पानी उनके टुकड़ों में बटे हुए जिगर की दवा है। चाचा जान, मेरा जिगर जल रहा है, इस पानी में से एक घूंट मुझे भी दे दीजिए, यकीनन इमाम हसन राजी होंगे। उन्हीं को मदद के लिए पुकारो। अगर तुमसे राजी हुए तो जरूर जवाब देंगे। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ मौला हसन से। तुम किससे बात कर रहे थे मुख्तार? पानी में अपनी शबीह से। मेरे ख्वाबों की ताबीर मुझे बता रही थी। मेरे सीने में एक आग है उमरा, अगर उसे भड़कने का मौका मिल गया तो दुनिया को जला देगी। काश आज रात की दावत कबूल न की होती। मैं जालिया की शकूक से डर गई मुख्तार, उसका दिल टूटने का खौफ था। तुम्हें नहीं पता कैसे गुजारिश कर रही थी। ये मेहमान बनकर आना एक साजिश है। खुदा जानता है कि पिछले साथ ने इस बार मेरे लिए कौन सा ख्वाब देख रखा है। अगर दोस्ती का इरादा होता तो नारिया उमरा से ज्यादा इसके मुस्तहिक थी। दिल में मैल मत लाओ मुख्तार। कौन सा अच्छा ख्वाब, कौन सी साजिश? मेरी और तुम्हारी शादी के बहाने तुम्हारी बहन और बहनोई मिलने और खुशियां बांटने के लिए आ रहे हैं। काश मैं तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर सकता। जारिया ने इसी वजह से उम्रा का इंतखाब किया है, क्योंकि वो जानती है कि मुख्तार उम्रा के आगे गुलाम की मानद है, मुतीयो फरमा बरदार। मुख्तार की गर्दन तो कूफा के हाकिम की बेटी के सामने झुकनी ही चाहिए। यानी उम्रा की बात कीमती है क्योंकि उसका बाप हाकिम कूफा है। नहीं बानू, हाकिम कूफा तो सिर्फ बहाना है। सोहबत इश्क कर डालती है। इतना अपनी मूंछों से मत खेलो उमर। ऐसा काम करना चाहते हो कि मुख्तार तुम्हारे मुखालिफ हो जाए? आदत को छोड़ देना बीमारी का सबब बनता है। तुम बरहक हो। मुझे बज़ाहिर अफसुर्दा और गमगीन नजर आना चाहिए। मूंछों को ताव देना यानी मद्दे मुकाबिल को जंग के लिए पुकारना। और सुनो, हुस्न और गमो अंधों को मत भूलना। ये ठीक है। ये शक्ल कैसी रहेगी? याद रहे कि इस्तीदार का मकसद खुदा की खुशनुदी थी और छुपे हुए दुश्मन का खौफ जो सांप की मिसल है।
اهلا وسهلا يا ابن سعد. مختار میرے بھائی. شامدید جاریہ، تمہارے قدم مبارک. خوش رہو عمرہ میری جان. میں تمہاری مشکور ہوں کہ میری لاج رکھ لی تم نے. خدا تمہیں خوش رکھے. میں اپنا بہنوں والا قرض چکانے آئی ہوں. مجھے معاف کر دو بھائی. تمہارے محاسن میں سفید بال دیکھ رہی ہوں. میں مر جاؤں. بہت شکریہ کہ ہمیں یاد کیا. بانو عمرہ کیسی ہے؟ آپ کا لطف ہے شیخ. ٹھیک ہوں. لفقہ کی جنت میں کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں تو اپنے چوزوں اور پرندوں کے ساتھ مصروف رہتی ہوں. ہاں مشغلہ تو اچھا ہے. کیا آپ نے سنا کہ اماں حوا جنت سے بیزار ہو کر بابا آدم کو دنیا کی دوزخ کی طرف لے گئی؟ کیا آپ ہمارے مختار کو کوفے کی دوزخ کی طرف فریب دے کر نہیں لے جانا چاہیں گی؟ اس دفعہ کہانی الٹی ہے شیخ. اس بار بابا آدم اماں حوا کو کوفہ کی دوزخ سے لفقہ کی جنت میں لے کر آ گئے ہیں. حق یہ ہے کہ نعمان ابن بشیر جیسے امیر کے ہاتھوں کی پلی ہوئی ہو. شاباش ہے اس حاضر جوابی پر. مختار نے ٹھیک ہی کیا کہ کوفے کے جہنم سے نکل گیا. لفقہ کی جنت آپ دونوں کو راس آئے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں. آمین یا رب العالمین. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. ولا ظالم اور میرے باپ کا سر. ولا ظالم اور جہنم. کہاں ہو لڑکی؟ یہیں پر ہوں. کہاں کھو گئی جاریہ؟ جل رہی ہوں تم پر، تمہارے بخت اور سلیقے پر. تم کوفے کی خوش نصیب ترین عورتوں میں سے ہو. میں بہت بری نظر والی ہوں. اپنے لیے اس فن کا دانہ جلاؤ. حسد کرنے والا چین نہیں پاتا. تم میری کس چیز پر حسد کر رہی ہو جاریہ؟ تمہاری ہر چیز پر. تمہارے شوہر پر، تمہارے باپ پر، تمہارے گھر بار پر. تمہارے پاس ہر چیز بہترین ہے عمرہ. اور میری رقیب؟ ام ثابت جیسی رقیب کو بیابان کے بھیڑیے نہ دیکھیں. تمہارا دامن تھامتی ہوں عمرہ. ام ثابت کو پتہ نہ چلے کہ ہم دونوں آپ لوگوں کے پاس آئے تھے. اگر سن لے تو میرے دن کو سیارات بنا دے گی. جب تم ڈرتی تھی تو پھر کیوں آئی؟ تم ام ثابت کی رقیب ہو، میرے لیے تو نہیں ہو. بہرحال تم ام ثابت کے ہاتھوں کی پلی ہوئی ہو. اس نے تمہیں پالا ہے، تمہاری شادی کی ہے، تو پھر تمہاری ماں کا مقام رکھتی ہے نا. میں نے بھی ہمیشہ اسے ماں جیسی محبت دی ہے، مگر جس دن میرا نکاح عمر سے ہوا ہے ہماری محبتوں کا پیمانہ گویا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور آج تک دوبارہ جڑا نہیں. کیوں؟ مجھے کیا پتا. اسے لگتا ہے کہ میری اور عمر کی شادی اس کی طرف سے مختار کی کم توجہ کا باعث بنی ہے. پھر جب بھی اسے ملنے گئی ہوں اس نے مجھے تانے ہی دیے ہیں. اور جس دن سے تمہارا مختار کا نکاح ہوا ہے اس دن سے بھی سارے عالم کی لعنتیں مجھ پر نثار کر رہی ہے. سچ تو یہ ہے کہ میں ڈر رہی ہوں کہ کہیں کالی نیت والی نہ بن جائے اور ان سب آہوں اور لعنتوں کی بدولت میرا کھانا خراب کر دے. اگر اس کی لعنت ملامت کاری زہر لگانے والی ہوتی تو مجھے اب تک 7 کفن پہنا چکی ہوتی. بتا مختار بھی ٹھیک نہیں کر رہا ہے. میں ثابت اس کی بیوی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ کوفہ جانا چاہیے. میں نے تو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا. وہ آج بھی لفقہ کو کوفہ پر ترجیح دیتا ہے. مختار ہمیشہ کوفہ سے بیزار رہا ہے عمرہ. کوفہ اس کے لیے بری داستانوں سے بھرا ہوا ہے. لفقہ کو آخر ترجیح کیوں نہ دے؟
लफका का मतलब है मुख्तार का इश्क, यानी उमरा। खुदाया, इस रोटी और खाने का सवाब मेजबान के मुर्दगान को पहुंचा और रोजा रिजवान के ताम शराब इस मेजबान के नसीब में लिखते। आपकी सखावत पायदार, आपकी खैर आफियत बरकरार, आपके गुज़श्तगान का सुफरा रंगीन हो, आपका दानशीरी हो। नौशी जान आपको। खुदाया, तेरी नेमतों का शुक्रिया, जो दिया ना दिया उसका भी शुक्रिया। खुदाया, तौबा तू बड़ा है और हम हकीर हैं। इस गुरोह के गुनाहों से दरगुजर कर, चाहे वो छोटे हो या बड़े, कम हो या ज्यादा। दुआ और अलफू करने के अलावा और क्या करते हो उमर? खिदमत मुस्लिमीन और मुस्लिमात और मोमिनीन मोमिनात। एक मस्जिद बनाई है मैंने, इस पर मेरा नाम नहीं लिखा गया कि कहीं रियाकारी ना हो जाए। बदतरीन गुनाह यह है कि तुम जुल्म जूर करने वाले के कारिंदे रहो। जब तक एक सितमगर हाकिम का खिदमत गुजार हो, रहमत इलाही के बेकरार समंदर से महरूम रहोगे। हाकिम सितमगर से कहीं आपकी मुराद खालिल मोमिनीन मुआविया तो नहीं है? बेहतर है कि आज की रात आप लोग सियासी गुफ्तगू ना करें। अरे नहीं जारिया, आखिर क्यों बेजा तवक्को कर रही हो? जंगजू मर्दों की आदत होती है, जहाँ उनकी तलवार म्यान में होती है वहाँ वो अपनी जबान की तेजी से खुरेजी करते हैं। एहसनत बानो, मरहबा। अब मैं समझा कि मेरे भाई की सरकश रूह किस मसीहा के एजाज से लफका में फंसी हुई है। आप तो अपना काम कर गई बानो। हाय हाय हाय, मुख्तार और जैसे लोग औरत जिंदगी बाग और ज़रात के हाथों बनने के लिए पैदा नहीं हुए। कभी कभी इलाही हिकमतों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बेशक इस शेर को काबू में रखने के लिए हुनर चाहिए, हुनर चाहिए। मैं भी बाज़ औक़ात तकदीर के कारोबार पर खूब हंसता हूं। अगर मुझे इलाही हिकमतों पर यकीन न होता तो दरगाह इलाही में जरूर शिकवा करता। हंसो उमर, हंसो। तुम्हारी हंसी भी दुनिया जहां के तानों की फहरिस्त में, अगर खुदा ने चाहा तो इन्हीं दिनों मेरे हाथों पैरों की डोर खोल दी जाएगी। क्या कुछ हुआ है मुख्तार? हाँ, कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। अगर मैं गलती ना करूं तो जो शराब तुमने डाली है उसने असर कर दिया है। मैं तुम्हारे क़ल्बी एहसासात को उसी बचपने के दौर से जानता हूं जब हम लकड़ी की तलवारों से बादशाहत की मशक़ें करते थे। मुआविया की कुर्सी पर नियत नहीं लगा सकते क्योंकि मुआविया ने उसे बहुत पहले से यजीद के लिए तैयार कर दिया है, और रह जाएगी लश्कर की सिपाह सालारी, या फिर मुमकिन है कि ईरान जैसे हसीन मुल्क के इलाके की हुकूमत मिल जाए। सही अंदाजा लगाया है ना मैंने? बानो उमरा, आपकी समझ में आ रहा है उमर किस चीज के बारे में बात कर रहा है? शेख की बातें उनके अपने ख्वाबों की तरह हैं मुख्तार। मुल्क रे पर हुकूमत करना शेख का ख्वाब ख्याल हो चुकी है। जारिया, तुमने मेरे छुपे हुए राज को फाश किया है। कौन सा छुपा हुआ राज? सारा जहां जानता है कि तुम हुकूमत रह की चाहत में दीवाने हुए जा रहे हो। आप क्यों बिगड़ रही हैं नाज़नी? उसी की हुकूमत तो आप ही का दिखाया हुआ ख्वाब है। हमारा ख्वाब आपकी सादत है। जी हाँ। जारिया, आप सहमत मत कीजिए। कोई सहमत की बात नहीं है बहन। खाना आपके मतलब का था? खुदा इजाफा करे,
واقعی بہت لذیذ کھانا تھا. بڑے عرصے سے میں نے ایسا لذیذ کباب نہیں کھایا. آپ کے نوش جان. جانتے ہو آج رات کا کھایا ہوا کباب کیوں لذیذ تھا؟ بھائی مفت کا کھانا تو لذیذ ہی ہوتا ہے نا. تمہیں تو مفت لقمے کھانے کی عادت ہے ابلیس. جو کھانا تم نے کھایا ہے وہ اس لیے لذیذ تھا کیونکہ طیب و طاہر تھا، گندگی سے پاک. مذاق کر رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ماں کا دودھ بھی آج رات کے اس کباب جتنا پاک ہوگا. پھر تو میں خوش نصیب ہوں کہ میں اس لقمے کی برکت سے فشار قبر سے بچ جاؤں گا. اس پکی ہوئی شراب اور ایران کے حسین ملک کی حکومت کا کیا قصہ تھا؟ یعنی کیا واقعی کچھ نہیں جانتے آپ؟ میں کیا چیز نہیں جانتا خبیث؟ بس بھی کرو مختار، بے وقوفوں کی ادائیں خوب بجا لاتے ہو. بالکل اسی طرح جیسے تم عابد اور زاہدوں کی نقل خوب اتار لیتے ہو. تم آج رات کس مطلب و نیت سے اپنے آپ کو یہاں لائے ہو؟ اب کون سا گرا ہوا مشورہ ہے فریب انسان؟ تم نے شادی کی ہے، نئی جگہ آئے ہو تو ہم مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں. کچھ غلط کیا ہم نے؟ اپنے دل کی بات کرو خناس. مختار، اس رشتے سے تم اپنی تمنا تک پہنچ جاؤ گے. شک مت کرنا، نعمان ابن بشیر تمہارا نیا سسر تمہارے پرانے سسر سمرا ابن جندب سے فرش سے عرش کے جتنے فرق رکھتا ہے. اس دفعہ تمہاری کمن کا حلقہ ایک چاق و چوبند شکار کی طرف گرا ہے. نعمان خلیفہ کے بہت قریب ہے. جس ولایت کا حاکم بننا چاہو گے وہ اپنی بیٹی کے جہیز کے طور پر دے سکتا ہے. تو جب تک تندور گرم ہے اپنی روٹی چپکا دو. کیا ہوا ہے؟ آقا جان، کیان آیا ہے. کیان؟ رات کے اس وقت؟ ٹھیک ہے اسے اندر بلاؤ. میں نے انہیں بلایا تھا آقا، مگر وہ اندر آنے سے شرما رہے ہیں. خوش آمدید غیرت کے پہاڑ. تمہاری تعریف میں کیا کہوں اے جلے ہوئے دل کی مراد. خوش آمدید بانو. خوش رہیے بھائی. عمر جب بھی اپنی مونچھوں سے کھیلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت خیرت مند ہو گیا ہے. اب تک کیان کو ایک رقیب کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ خصلت بہت ظالمانہ ہے. غصہ مت ہو بندہ خدا، تم اس سردار کے بیٹے ہو جس نے ایران کو فتح کیا. تم سے یہ بعید ہے کہ ایک ایرانی کا نام سن کر اتنا پریشان ہو جاؤ. مجھے یقین ہے کہ یہ گدھا بلا وجہ نہیں آیا ہوگا. مجھے یقین ہے کہ جاریہ کا ہاتھ مانگنے نہیں آیا. کیان اب تک مختار سے ملتا ہے بانو؟ ملتا نہیں ہے شیخ. کیان اور مختار بہت گہرے دوست ہیں. ان دونوں کی دوستی میرے لیے پہلی بن گئی ہے. ان دونوں کی دوستی دو باپ کے قاتلوں کی دوستی ہے. مختار کا باپ جنگ میں ایرانیوں کے ساتھ مارا گیا. باپ کے قاتل سے کب دوستی ہو سکتی ہے؟ سی بنا پر مختار ایک عجیب آدمی ہے. میں کوئی حسد کرنے والی بیوی نہیں ہوں، مگر بعض اوقات مجھے مختار کے ساتھیوں سے حسد ہونے لگتی ہے. معاویہ مر گیا. نہیں. یقین کرو مختار، خبر بالکل سچی اور تازہ ہے. اب یزید خلیفہ ہے. تعجب ہے. اندھی آنکھوں سے بھی لوگوں کی عبرت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. یہ دشمنی چند ہزار سوتی کپڑے کے کفن کے لیے ہے.
قسم بخدا دیوانگی ہے. اندر آؤ کیان. نہیں ابو اسحاق، میں شیری بانو کے ساتھ آیا ہوں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے مہمان ہوں گے. مجھے اجازت دو، میں واپس جانا چاہوں گا. یہ سب مجھے سہنا پڑے گا؟ میرا امتحان لے رہے ہو؟ کیان کی منزل کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس شیریں جا کر بانو عمرہ سے کچھ حال احوال پوچھ لے گی. میں یہاں ضربی کے ساتھ خوش ہوں. جی ہاں، میں اور پہلوان کیان ایک ساتھ، آپ اور آپ کے ہیلا گر بنوئی ایک ساتھ. آئیے شیریں بانو. اگر میری بہن کی زبان سے کوئی زخم لگ جائے تو آپ اسے معاف کر دیجیے گا. آپ فکر مند مت ہوئیے ابو اسحاق، میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لوں گی، ٹھیک ہے؟ آئیے بانو. بن بلائے مہمان برے تو نہیں لگ رہے نا عمرہ؟ تم مہمان نہیں ہو شیریں، ہماری اپنی ہو. ضربی سے سنا کہ آپ کے گھر مہمان ہیں. خدا را ہمیں معاف کرنا، ہم لوگ بے موقع یہ کیا باتیں کر رہی ہو بہن؟ خوش آمدید. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا شیریں؟ مسائل نے مجھے تھکا دیا ہے. میری مدد کرو عمرہ، میں زبردستی مسکرا کر تھک گئی ہوں. میں بے وجہ اطاعت کر کر کے تھک چکی ہوں. کیا جنات میں سے ہو لڑکی؟ شاید شیطان میرے دل میں گھس بیٹھا ہے. آج یہ کون سی خبر ہے کہ آدھی رات کو کیان یہاں بے موقع دعوت دے کر لے آیا؟ کہیں جاریہ کی بو سن کر تو نہیں آ گیا؟ استغفار کرو لڑکی، جاریہ شادی شدہ ہے، بچے والی ہے. کیان سے یہ بعید ہے کہ وہ خود کو گناہ سے آلودہ کرے. تم نے میرے بہت پرانے رقیب کو مہمان کے طور پر بلایا ہے تاکہ میری روح کا عذاب بن جائے اور میرا کھانا اور نیند حرام ہو جائے. ٹھیک ہے، کھال کو چمڑا رنگنے والے کارخانے لایا جاتا ہے. تمہیں اگر خیال ہوتا تو اپنے مہمان کے ساتھ ایسی اہانت نہیں کرتے. کیا یہ ممکن ہے کہ تم لفافے میں بات نہ کرو؟ اس طرح بات کرو کہ ہم بھی سمجھ سکیں. مختار، شیخ کا دعویٰ ہے کہ تم نے جان بوجھ کر کیان کو بلایا ہے تاکہ انہیں حقیر کرو. اگر یہ دعویٰ ٹھیک نکلا تو بخدا میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. کافر ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے. تم نے کیسے شک کیا عمرہ؟ شک کرنا عیب نہیں ہے، آدمی شک کر کر کے ہی بڑا ہوتا ہے. کیان ایسی خبر لایا ہے کہ جس کے سننے کا میں سالوں سے مشتاق تھا. ایسی خبر کہ مجھے نہیں لگتا کہ شیخ اسے برداشت کر پائیں گے. خال المومنین معاویہ اپنی عمر انہیں دے کر چلے گئے. کیا یہ دلیل کیان کے آنے کے لیے کافی ہے؟ واہ مصیبت! اب سکون مل گیا تمہیں. وہ خبر جو آدھی رات کو کیان کو لفقہ لے آئی وہ خلیفہ کی موت کی خبر تھی. میں وعدہ کرتی ہوں کہ جاریہ کی زبان کے زخموں کے سامنے اپنے ہاتھ پاؤں سنبھال کر رکھوں گی. کیا خبر سچی ہے مختار؟ ہاں عمرہ، صحیح ہے. بالآخر موت کا بھیڑیا امت کے بے رقیب خلیفہ کو شکار کر گیا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کاش معاویہ اس صلح نامے کا لحاظ رکھتا جو امام حسن کے ساتھ طے پایا تھا اور خلافت کو سلطنت کی طرح وراثت کی نظر نہ کرتا. یہ بات خلیفہ کے اعمال کو تولنے میں ایک ناانصافی ہے. اس کے پہاڑ کے برابر خدا پسند اعمال کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں. مرحوم معاویہ نے اس خستہ حال اور پرتشویش ملک کی کوئی کم خدمت نہیں کی. عراق عرب پر جو امن چھایا ہوا ہے وہ اس کی فہم و فراست کے مرہون منت ہے. میں نے خود ایک بادیہ نشین بڑھیا کو دیکھا تھا جو کہ رہزنوں کے خوف کے بغیر حج پہ جا رہی تھی. اگر مسلمانوں میں کچھ غیرت ہو تو اس عظیم سوگ پر خون کے آنسو بہائے. چلو چلو اٹھو جاریہ، اٹھو چلے اور رضا کے کپڑے پہنے. کہاں شیخ؟ آدھی رات کا وقت ہے. آدھی رات کو جانا بہتر ہے بنسبت صبح تک جگر جلانے کے. میں سوگ میں ہوں اور مختار خوشی میں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے صبح تک رات کاٹیں؟
तो तुम मेरी रकीब हो। आपकी रकीब तो अरबी महलात की मलकाएं हैं बानू। मैं तो एक ईरानी सादा लो इंसान की बेटी हूँ। उस जमीन की तरह हो जिसने कभी धूप न देखी हो। जानती हो खून किस रंग का होता है? मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रही। वो तो नजर आ रहा है कि तुम समझ नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे चेहरे में तो खून ही नहीं है। सफेद कपड़े पहन लो तो बिल्कुल उस रूह की तरह दिखोगे जो कब्र से उठी हो। रूह होना शेर आशूब की बीवी से बेहतर है। बहुत बेरहम हो तुम मुख्तार। ये तहजीब और जवामर्दी की रस्म से بعید है। वो लोग मेहमान थे और उनका एहतराम वाजिब था। तुमने अपने इस बुरे बर्ताव से मुझे शर्मिंदा कर दिया। कौन सा बुरा बर्ताव उमरा? यही कि अपनी जबान से उन्हें जख्मी कर दिया और अपने किनायाबाजियों से उनकी तहकीर की तुमने। यह आपका एक और निराला कारनामा। वाकईतन शर्मिंदगी की बात है। उमर साद आज रात मेहमानी पर नहीं, दल्लाली के लिए आया था। वो मेरे और तुम्हारे बाप के दरमियान एक मामले का दल्लाल बनकर आया था। वो चाहता था कि मुझे इस बात पर आमादा करे कि मैं अपने ससुर हाकिम कूफा से, जो कि मुआविया के खास मुकर्रबीन में से हैं, उनसे उनकी बेटी के जहेज के तौर पर किसी भी इलाके की हुकूमत का मुतालबा करूं। क्या ये कोई कम अहानत है? बोलो, ऐसे इब्लीस से कैसा बर्ताव करूं बताओ? उसे जवाब दूं इस बात का? उसके पैर छूकर उसके सामने उठक बैठक करूं? क्या वाकई ऐसा मशवरा देने आया था? हाँ, और इंतहाई बेशर्मी के साथ आया था ताकि इस मामले पर बात करे। फिर यकीनन हुकूमत रे को भी दलाली का हक समझकर मांग रहा होगा। मेरा तल्ख चेहरा देखकर उसने दलाली के हक में बात नहीं की। मैं कितनी सादा लौथी के जारिया की बातों पर भरोसा करके बैठी थी। यानी मुबारकबाद और खुशियां बांटना और दोस्ती वगैरह सब बहाना था। बखुदा कसम उमरा, अगर तुम्हारा लिहाज न होता तो इस मलून को 15 साल की नींदों के हराम करने और वहशी ख्वाबों के बदले जो उसका तोहफा है मैं उसकी गर्दन उड़ा देता। उसने एक बार दीमक की तरह मेरा ईमान कमजोर कर दिया और अली के बेटे की हिमायत करने में मुझे सुस्त कर दिया। 15 साल तक मेरे ज़मीर के ताने मेरा जीना हराम करते रहे। खुदा ने चाहा तो मैं गुजरे हुए का हज़ारा करूंगा। बंदा से खेलने वाला शराबी यजीद एक बहुत अच्छा बहाना है दोबारा अलवी हुकूमत बर्पा करने के लिए। कूफा कल से मैदानी जंग है। किसी भी तरह तुम्हारे वालिद को किनारा कशी करने के लिए राजी करना होगा हमें। अगर राजी नहीं हुए तो उन पर तलवार खींच लोगे? तो फिर क्या करूं उमरा? वो लिबास जो एक लाहुबाली और फासिक नौजवान के कंधों पर डाला गया है वो मीरास पैगंबर है। या तो मुझे अपने आप को गोशा नशीन बनाकर अपने इन भयानक ख्वाब और ख्याल की आग में जलते रहना होगा, या फिर तलवार उठाकर यजीद अय्याश पर हमला करना होगा। यजीद के साथ होना नंगवार है, तुम्हारे बाप के शाह निशान नहीं। हमें कुछ भी करके उन्हें इस शिर्क को कुफ्र की बिसात की खिदमत करने से रोकना होगा। मुझे लगता है कि इस मैदान का असल कुर्बानी का बकरा मैं हूं, या मेरा बाप, या मेरा शौहर। खुदाया तू ही मेरी मदद फरमा। कूफा हजारों रंगों के 1000 कबीलों का शहर। ये क्या वक्त है गाने और नाचने का?
شادی میں کوئی چنے اور حلوے تو خیرات نہیں کیے جاتے؟ یہ شادی خلیفہ کی موت کی توہین ہے. خلیفہ مر گیا سو مرنے دو. اب کیا لوگ ہر کسی کے مرنے پر عزادار ہو جائیں؟ ناچ گانا خلیفہ کی موت کی توہین ہے. یہ شادی خلیفہ کی موت کی توہین ہے. کیا خوش نصیب مردہ ہے. یقیناً خلیفے کے ساتھ محفوظ ہوگا. بے غیرت، بے شرم، میرے باپ کے مرنے پر ہنستے ہو. وہ لوگ جن پر اگر مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ مجلس عزا اور سوگ ہے اس شخص کے انتقال پرملال پر جو کہ کاتب وحی ہے، خال المومنین، خادم المسلمین، ناصر الدین، فخر الملوک، فاتح ممالک روم اور قسطنطنیہ اور نیل، فرعونوں کے مقبروں کو ویران کرنے والے مرحوم مغفور جس کا مقام خلد بری ہے، جناب معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال افسوسناک پر جس نے بالآخر موت کا جام نوش فرمایا اور باقی جہان کی طرف چل بسا. چلا گیا دین کو نجات دلانے والا چلا گیا. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. وہ اولی الامر جس کی اطاعت پر خدا ان کریم ہمیں حکم کر رہا ہے وہ کون ہے؟ کل تک ہماری زبان قاصر تھی اور ہماری دلیل کمزور تھی کیونکہ معاویہ بظاہر دیندار نظر آتا تھا اور اپنے آپ کو احکام دین پر چلنے والا سمجھتا تھا، سنت رسول پر عمل کرنے اور شیخین کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی سیاست اور چالاکی اور زبردستی سے شیعوں پر اتنا دباؤ ڈالا کہ احمق شیعوں کو اپنا ہم عقیدہ بنا لیا اور آخر کار وہ وقت آ گیا کہ علماء شیعہ کو خانہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا. معاویہ جو کوئی بھی تھا اور اس نے جو کچھ بھی کیا اس کی قضاوت اور فیصلہ خدا کے ساتھ، مگر آج تو ہماری زبانیں کھلی ہیں. ہمارا اولی الامر یزید ہے، وہ یزید جس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ حرام پیے اور جوا کھیلے، وہ یزید جسے پرواہ نہیں ہے کہ اس کی نماز اور روزہ قضا ہو جائے، وہ یزید جس کا مونس و غمخوار ایک بندر ہے جس کا نام ہے ابو القیس. اب جب کہ آپ لوگ حاضر ہیں یہ بتاتا چلوں کہ خلیفہ مغفور و مرحوم نے اپنی زندگی میں ہی دین کی حفاظت اور فتح کیے گئے ممالک میں امن و امان برقرار کرنے کے لیے اور طرح طرح کے تنازع اور دینی و فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے اور تمام ممالک میں صلح و سکون کی برقراری کے لیے ایک نازک خیال
اور نازک طبع اور رقیق القلب تحفہ ہم سب کے لیے تیار کر کے اپنی طرف سے یادگار کے طور پر چھوڑ گئے ہیں، تاکہ وہ ان کے بعد آپ کے خلیفہ ہوں اور باعث اطمینان قلب ہوں۔ تو میں نعمان ابن بشیر انصاری حاکم کوفہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے خلیفۃ المسلمین حضرت یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ہیں۔ یزید امین امت، یزید فخر طریقت، یزید رهرو سنت، یزید عاشق احمد۔ فرض کر لیں کہ جو کچھ بھی یزید کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، بدخواہوں کی تہمت ہے، بکواس ہے، تو پھر امام حسن اور معاویہ کی صلح کو کھلم کھلا توڑنے کا ہم کیا کریں؟ کیا یہ طے نہیں پایا تھا کہ معاہدہ صلح کے مطابق خلافت موروثی نہ ہو اور مسلمانوں کا خلیفہ شیخین کی سنت پر مسلمانوں کی شورا چنے گی؟ یہ بیکار نوجوان جس نے صبر نہیں کیا کہ معاویہ کا کفن خشک ہو جائے، اس کے بعد پنجے دکھانا شروع کر دیے۔ اس نے حاکم مدینہ کو لکھا ہے یا حسین ابن علی سے بیعت لے لو یا اس کی گردن کاٹ کر بھیج دو۔ ذرا دیکھیے لادینیت کہاں تک، ابھی قدم نہیں جمائے ہیں اور اہل بیت نبوت کو قتل کرنے کے لیے کمر باندھ لی ہے۔ اس نے اعلانیہ طور پر نواسہ رسول کے قتل کا حکم دے دیا ہے۔ معاویہ نے جب مولا حسن کو زہر دیا تو کھلم کھلا قتل کو اپنے سر پر نہیں لیا، جادہ کی گردن پر الزام ڈال دیا اور ایک قصہ کر دیا کہ عورت ایسی تھی ویسی تھی۔ بہرحال آپ لوگ کوفہ کے نامی گرامی بزرگوں میں سے ہیں، یہ جان لیجئے کہ حسین ابن علی نے یزید سے بیعت کا انکار کر دیا ہے اور راتوں رات مدینے سے نکل کر مکہ چلے گئے ہیں اور خانہ کعبہ میں اعتکاف میں ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ داغ کو تازہ کر دوں اور زخم پر نمک چھڑکوں، مگر کیا کروں کہ ہماری علی اور اولاد علی کے ساتھ بے وفائی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ علی کا زخمی سر اور حسن کا ٹکڑوں میں بٹا ہوا جگر ہمارے قصور کا گواہ ہے۔ میں اب چاہتا ہوں کہ گزشتہ غلطیوں کا ازالہ کروں۔ میں سلیمان ابن سرد خزائی یہ چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کو خط لکھ کر کوفے کی طرف بلاؤں اور ان کی بیعت کروں۔ اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں اور میرے ہم عقیدہ ہیں تو اس خط کے نیچے اپنی اپنی مہر لگا دیں۔ مختار جی شیخ، خط پر مہر نہیں لگاؤ گے؟ مجھے پتا نہیں تھا کہ کس لیے بلایا گیا ہوں، میں اپنی مہر اپنے ساتھ نہیں لایا۔ جب سب مہر لگا دیں تو خط کو میرے گھر بھجوا دیجیے گا، اطاعت کی جائے گی۔ تم اس فعل سے موافق ہو؟ میں ایک فوجی ہوں شیخ، میں نے اپنی تلوار کو علی کے بیٹے کی حمایت کے لیے شکل کیا ہے۔
सलाम, खुदा कबूल करे है अमीर। इब्न हारिस, जी अमीर। मुख्तार के साई का भी पीछा करोगे बगैर इसके कि उसे पता चले। मैं जानना चाहता हूँ कि मुख्तार कूफे में कहाँ कहाँ जा रहा है और किस किस से मिल रहा है। जी इताअत होगी। दवाई देने वाला, खुशबू वाली दवा है मेरे पास, दालचीनी है मेरे पास, गमखोरी और मैदे की दवाएं हैं मेरे पास। दवाई देने वाला, खुशबू वाली दवा है मेरे पास, गमखोरी और मैदे की दवाएं हैं मेरे पास। वालेकुम सलाम बानू। कौन सा एक्सरेक? तुम मेरे शोहर की तौहीन क्यों कर रहे हो मुख्तार? लफका में इतने खुश होकर ये भी भूल गए कि हम भी इंसान हैं और अपने सर पे साया मांगते हैं। 1 साल बाद जब आपके घोड़े का रुख कूफा की तरफ हुआ है तो तमाम कूफे का कोना कोना छाड़ मारा। आखिर में सर का सफा उतारने की तरह हमारी तरफ चले आए ताकि कहीं लोग ये ना सोचे कि मुख्तार एक जाबिर शख्स है और दोनों बीवी में फर्क रखता है। यकीनन तुम्हें सुलेमान के घर में माविया की मौत पर ऐशो इशरत के लिए दावत होगी। नहीं बानू, किसी की मौत पर चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, ऐशो इशरत करना कोई फजीलत नहीं रखता। मुझे दावत इस बात की थी कि मुआविया के बेटे यजीद अलैहिस्सलाम के खिलाफ कयाम का आलम लहराऊं। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? आप अच्छी तरह से पेश आइए, आपका हिस्सा ज्यादा हो जाएगा। जब उम्र आई तो मैंने सोचा कि उमूमी फरमारवा की बेटी आई है, वो मुख्तार की इन अलवी हरकतों को रोकेगी। कितनी बड़ी गलत फहमी में मुब्तला थी। तुम्हारी आले उमैया से दुश्मनी हमारा खाना खराब कर देगी। बाबा सिपाही। सिपाही? हाकिम कूफा की तरफ से बुलाए गए हैं। बिस्मिल्लाह, ये हमारे खौफ और हिरास के कासिद आ गए। तुम समझते हो कि नौमान के दामाद हो तो वो तुम्हारे ख्याल पर चश्मपोशी करेगा और कूफे के शियों के साथ मिलकर खलीफा के खिलाफ कयाम करने देगा? आप जाओ और अपने भड़के हुए ससुर को बताओ कि उसकी बेटी के घर में कौन सा तूफान खड़ा करके आए हो। यजीद की तरफ से हाकिम मुख्तार, हुसैन की हिमायत यानी यजीद की मुखालफत, और यजीद की मुखालफत यानी जंग का सूर फूंकना, यानी मेरे मद्दे मुकाबिल खड़े होना। आप तो एक अंसारी मुजाहिद हैं, क्या यही नहीं कि आप यजीद के साथ उसके जुर्म में शरीक हों? सच सच बताइए, क्या आप यजीद को पैगंबर की जानशीनी के लायक समझते हैं? हुकूमत की जुल्फों को आखिर पैगंबर की जुल्फों से क्यों बांध रहे हो? तुम हुकूमत को पैगंबर की मिरास क्यों समझते हो? पैगंबर ने हुकूमत नहीं की, मुख्तार रिसालत की है। हुकूमत और रिसालत के दरमियान जमीन से लेकर आसमान तक का फासला है। क्या सुन्नत पैगंबर उनकी मिरास है या नहीं? आया खलीफतुल मुस्लिमीन के लिए सुन्नत पैगंबर पर चलना लाजिम है या नहीं? आपकी नजर में वो शख्स जो मुसलमान ही नहीं है, क्या वो खिलाफत मुस्लिमीन के लायक है? खुदा की पनाह, मतलब तुम और तुम्हारे दोस्तों ने खलीफा के कुफ्र का फतवा दे दिया है? इस्तग़फ़ार करो तुम लोग जो सुन्नत रसूल का दम भरते हो तो उनकी सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करते? पैगंबर अकरम ने उस यजीद के जद के साथ क्या किया? अबू सुफियान डर कर मुसलमान हो गया जब मक्का फतह हुआ और उसने शहादतें पढ़ी। क्या आ हजरत ने उससे जंग की? क्या उसे एक काफिर की नजर से देखा? तुम इन बहसों मुबाहिसात में पढ़कर मेरा वक्त जाया न करो, समझे? मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आपने मुझे बुलाया है। मुख्तार, अगर अहले बैत के लिए बहुत फिक्रमंद हो तो किनारा कशी कर लो। वो खत जो सुलेमान के घर से हुसैन के लिए लिखा गया है वो उनके लिए कत्ल का पैगाम है। तुमने अच्छा किया कि उस खत पर मोहर नहीं लगाई। जिसने उस खत पर मोहर लगाई है उसने रसूल के फर्जंद के खून से अपने हाथ रंगे हैं। हुसैन काबे में ज्यादा पुरअमन है बनिस्बत कूफे के दहरिए लोगों के दरमियान। अगर सुलेमान जैसों की हिमायती बनना चाहते हो तो तुम मेरे हरीफ हो। अब जाओ,
मैं भी हुसैन की कूफा आमद और बुलावे के खिलाफ हूं, मगर मेरी आवाज हुसैन के साथ है। बेअत यजीद हराम है। बेचारी मेरी बेटी उम्रा किस तरह इस पगले के साथ रह रही है।